السلام علیکم دوستو، ڈیلی ہیلتھ ٹپس میں آپ کا خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کشتہ فولاد آبی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فولاد کیا ہوتا ہے، کشتہ کے لیے فولاد کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کشتہ فولاد آبی کو بنانے کا مکمل طریقہ۔ تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے اس چیز پہ بات کر لیتے ہیں کہ فولاد کیا ہے۔ تو دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ فولاد لوہے کی ایک خاص قسم ہوتی ہے۔ جب کان سے لوہا نکالا جاتا ہے تو یہ صاف نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کافی سارا کچرا اور دوسری دھاتیں مکس ہوتی ہیں۔ اسے پھر ایک خاص فنکاری کے ذریعے پگھلا کر صاف کیا جاتا ہے، جسے کچا لوہا بولتے ہیں۔ دوبارہ اس کو پھر گلایا جاتا ہے اور سانچوں میں ڈال لیا جاتا ہے، جسے اب ڈھلا ہوا لوہا بولتے ہیں۔ یہ لوہا بہت ہی کمزور اور ذرا سی ٹھوکر لگانے سے ٹوٹ جانے والا لوہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو گرم کر کے بھاری بھرکم بیلنوں میں دبایا جاتا ہے، جس میں دب کر اس میں ریشے سے بن جاتے ہیں، جس کے بعد اس میں مڑنے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ یہ لوہا دوستو لوہار لوگ خریدتے ہیں اور مختلف چیزیں بنانے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں، لیکن یہ لوہا ابھی بھی اتنا نرم ہوتا ہے کہ اس میں دھار نہیں بن سکتی، لہٰذا لوہار اسے پانی میں بجھاوے دے دے کر سخت کرتے ہیں۔ تو دوستو اس لوہے کو اب نام دیا جاتا ہے فولاد کا۔ اب آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ فولاد کیا ہے۔ اس کے بعد اب میں بات کرنے والا ہوں کہ کشتہ کے لیے فولاد کیسا ہونا چاہیے۔ تو دوستو فولاد کو جب پگھلایا جاتا ہے تو اس کا رنگ اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے پیلی کانچ ہوتی ہے۔ اس فولاد کو چمکنے والا فولاد بولا جاتا ہے۔ یہ فولاد کشتہ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ایک اور قسم فولاد کی ہوتی ہے جسے بہت ہی خالص اور لطیف فولاد مانا جاتا ہے۔ دوستو اس فولاد کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ پہلے والے فولاد کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خاص قسم کی چمک ہوتی ہے جس کا رنگ چاندی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ فولاد کی ایک خاص قسم ہے۔ اس فولاد کو جوہری فولاد بولتے ہیں۔ لوہار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان دونوں فولادوں کے بارے میں اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں، آپ ان سے یہ خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ فولاد لوہار کی دکان سے نہ بھی ملے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس فولاد سے تیار کی جاتی ہیں، جن میں شیو کرنے والے بلیڈ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پرانے قسم کے جو استرے ہوتے ہیں وہ بھی اسی فولاد سے تیار کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد ستار پر بجانے والی جو تاریں ہوتی ہیں فولادی، ان کا بھی آپ بازار سے گچھا خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بریک سوئیاں ہوتی ہیں جن سے کپڑوں پر سیارے یا موتی وغیرہ عورتیں لگاتی ہیں، وہ سوئیاں بھی اچھے فولاد سے بنتی ہیں، آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں یہ فولاد پایا جاتا ہے۔ تو دوستو جب آپ کشتہ کے لیے کوئی اچھا سا فولاد تلاش کر لیں تو پھر آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسے کشتہ آبی بنانے کے لیے آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ ایک چینی کا برتن لے لیجئے۔ اگر زیادہ فولاد تیار کرنا ہے تو آپ مرتبان بھی لے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فولاد کا ٹکڑا ہے تو آپ نے خراد کی دکان پہ جانا ہے اور ان سے کہہ کر اس کا برادہ بنوا لینا ہے۔ اب اس کے برادے کو آپ نے آگ پہ تپا تپا کر بجھاوے دینے ہیں۔ بجھاوے دینے کے لیے آپ سرسوں کا تیل، ترپھلے کا کاڑھا، لسی اور آخر میں لیموں کا رس استعمال کریں گے۔ ان چیزوں میں آپ نے 10 مرتبہ بجھاوے دینے ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ بجھاوے کس طرح دیے جاتے ہیں تو آپ ہمارا یہ کشتہ چاندی یا کلی مصفہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جن کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ نے برادے کو پگھلانا نہیں ہے بلکہ آگ میں سرخ کر کر کے بجھاوے دینے ہیں۔ جب 10 بجھاوے مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے یہ برادہ چینی کے برتن میں یا مرتبان میں جس میں آپ کشتہ تیار کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ ڈال دینا ہے۔ اور ہاں دوستو، اگر سوئیاں یا بلیڈ یا تاروں کا آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا برادہ کروانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اسے ایسے ہی بجھاوے دے سکتے ہیں۔ جب آپ اس برادے کو اچھی طرح سے بجھاوے دے لیں تو اس کے بعد اس برادے کو آپ نے اس برتن میں ڈال دینا ہے اور اس برتن پہ آپ نے کوئی سر پوش دے کے اسے دھوپ میں رکھ دینا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے لیموں کا رس نکالنا ہے اور اسے اچھی طرح سے کپڑے سے چھان کے آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے۔ برادہ جتنا بھی ہو، بس ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو اس میں آپ رس ڈال رہے ہیں وہ اتنا اونچا ہونا چاہیے جیسے کہ 3 انگلیاں ہوتی ہیں، 3 انگل رس جو ہے وہ اس برادے کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب اسے آپ نے ایسے ہی دھوپ میں پڑے رہنے دینا ہے اور دیکھتے رہنا ہے۔ جب اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہونے کے قریب ہو جائے تو آپ نے بازار سے کھٹے انار لے آنے ہیں اور کھٹے اناروں کا بھی اسی طرح سے آپ نے پانی نکالنا ہے
اور وہ پانی جو ہے چھان کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے، اور یہ پانی جو بھی آپ نے اس میں ڈالنا ہے وہ چھان کے ڈالنا ہے۔ کچھ لوگ بغیر چھانے پانی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس طرح کشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے دوست مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ وہ کیسے خراب ہو جاتا ہے، تو میں ان کو بتا دوں کہ بھائی یہ جب کشتہ آپ تیار کریں گے تو اس میں لیس ہوگی اور وہ کشتہ گوند جیسا آپ کو دکھے گا، اور اسے درست کرنے کے لیے آپ کو پھر دوبارہ اسے آگ دینی پڑے گی، اور اگر اسے آپ آگ دیں گے تو اس کی تاثیر گرم ہو جائے گی اور اس کی ٹھنڈک ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کا فائدہ تو نہ ہوا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ شروع سے ہی یہ دھیان رکھیں کہ جو بھی پانی اس میں آپ نے ڈالنا ہے وہ چھان کے ڈالنا ہے۔ انار کے بعد آپ نے اس میں کھٹے جامنوں کا رس ڈال دینا ہے، اس کے بعد دہی کا پانی آپ نے ڈال دینا ہے، پھر سرکہ، اسی طرح آپ نے املی کا رس، پھر آپ نے کھٹے فالسے کا پانی، کھٹے آم کا یا امبیوں کا آپ نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے۔ کچے تربوز کا پانی بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جتنی بھی کھٹی یہ سبزیاں اور پھل ہیں آپ ان کا باری باری اس میں پانی شامل کرتے جائیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ جڑی بوٹیوں کا پانی اس میں استعمال کرنا چاہیں تو آپ یہ جڑی بوٹیوں کا بھی پانی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ کھٹکل بوٹی ایک ہوتی ہے اس کا پانی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ سونڈی بوٹی ایک ہوتی ہے، ہاتھی سونڈی جسے بولتے ہیں، آپ اس کا بھی پانی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ کیری کا پانی، اسی طرح تریپلے کا پانی، کیکر کی پتیوں کا یا اس کی پھلیوں کا آپ پانی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ سے اگر آپ املی اور یہ فالسے جامن کا پانی آپ دوبارہ سے اس میں ڈالنا چاہیں تو کوئی پرابلم نہیں، آپ دوبارہ سے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ کشتہ تیار ہونے میں تقریباً سال تو پکا لگ جاتا ہے۔ اگر 2 سے زیادہ سال آپ اس کشتے پہ لگا دیتے ہیں تو یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس حد تک یہ اکثیر چیز بن جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس والے جو لوگ ہیں ان کو آپ 4 ہفتے تک یہ کشتہ کھلا دیں تو وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ تمام گرم مزاج والے شخص جو کشتہ فولاد آتشی کا استعمال نہیں کر سکتے، اگر وہ اس کا استعمال کریں گے تو ایک تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور دوسرا ان کے یہ مزاج کے متبادل ہونے کی وجہ سے وہ اس سے کافی سکون اور راحت محسوس کریں گے۔ تو اسے استعمال کرنے کا دوستو طریقہ یہ ہے کہ کھٹی لسی کے ساتھ، گرمیوں میں اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو کھٹی لسی کے ساتھ 4 چاول جتنی خوراک ایک جوان مرد کے لیے یہ خوراک ہے۔ جوان مرد یا عورت دن میں 1 مرتبہ مکھن میں رکھ کے اسے استعمال کرے، اور اگر سردیوں میں اسے استعمال کرنا ہے تو نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ بلائی میں اسے رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کا کرشمہ دیکھیے دوستوں کہ پرانے حکیموں کا یہ قول ہے کہ اس کشتہ کے کھانے کے بعد آپ جتنی لسی یا دودھ پیو گے اس قدر آپ کا خون پیدا ہوگا۔ بس آج کل ایسی دوائیاں اسی لیے نایاب ہیں کہ کوئی بھی شخص ایسے کشتوں کو ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے کہ اتنا لمبا پروسیجر ہے، کیا کریں، بنائے یا نہ بنائے، لوگ سوچنے میں ہی بس ٹائم نکال دیتے ہیں۔ آج کل کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس بازار سے جا کے ایک بوٹی خریدیں اور اسے گرینڈ کر کے کھائیں اور صحت پائیں۔ دوستو ایسا نہیں ہوتا، جبکہ جس قدر آپ محنت کرو گے اس قدر ہی آپ کو پھل ملے گا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریے نہ کریے، شیئر ضرور کر دیں، اور اسے شیئر کرنے کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیو کے لنک کو اپنے فیس بک اور ٹویٹر پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اور علم پھیلا کر صدقہ جاریہ کے حصے میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارا ڈیلی ہیلتھ ٹپس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔